بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمود عبداللہ خان ہوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج موضوع ہے بیٹے کا وراثتی جائیداد میں حصہ۔ بیٹے کا وراثتی جائیداد میں مختلف حصہ ہو سکتا ہے مختلف حالات میں۔ جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو آدمی فوت ہوا ہے اس کے پیچھے نہ دادا ہے، نہ دادی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ ہسبینڈ ہے، نہ وائف ہے، نہ کوئی بیٹا اس کے علاوہ موجود ہے، نہ بیٹی ہے، اور نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے، یعنی ذی الفروض میں سے کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے، تو اس شکل میں کلہم وراثت فوت ہونے والے آدمی کی جو ہے وہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ملے گی، اور اس کے علاوہ کوئی دیگر آدمی اس کی وراثت میں حصہ دار یا مالک نہیں ہوگا۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ فوت ہونے والا آدمی جو ہے اس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوڑی ہے اور ایک یہ بیٹا چھوڑا ہے، اس شکل میں بیوہ کا جو حصہ ہے وہ 1/8 ہے، یعنی 8 حصوں میں سے ایک حصہ بیوہ کا اور 7 حصے جو ہیں وہ اس اکیلے بیٹے کے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم یوں کہہ لیں کہ اگر 8 ایکڑ اراضی ہے تو 1 ایکڑ اراضی پہلے بیوہ کو جائے گی اور 7 ایکڑ اراضی جو ہے وہ بیٹے کو ملے گی۔ اسی طرح اگر فوت ہونے والا آدمی جو ہے فوت ہونے والی عورت ہے اور اس نے پیچھے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑا ہے اور ایک بیٹا چھوڑا ہے، اس حوالے سے جو بیٹے کو حصہ ملنا ہے وہ پہلے ہسبینڈ کا حصہ ملے گا 1/4 میں سے، یعنی اگر 4 ایکڑ اراضی ہے تو 1 ایکڑ اراضی ہسبینڈ کو جائے گی اور 3 ایکڑ اراضی جو ہے وہ بیٹے کو جائے گی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3/4 حصہ جو ہے وہ بیٹے کو ملے گا۔ اب اس سے اگلی سیڑھی پر جب آتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر فوت ہونے والے آدمی نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑا ہے تو اس شکل میں بیٹے کو 1/2 یعنی آدھا حصہ ملے گا اور آدھا حصہ بیٹیوں کو ملے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ فوت ہونے والے آدمی نے اپنے پیچھے 1 بیٹا چھوڑا ہے اور 1 بیٹی چھوڑی ہے تو اس شکل میں اس کے 3 حصے ہو جائیں گے، تو 3 حصوں میں سے 2 حصے بیٹے کے ہیں اور 1 حصہ بیٹی کا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر فوت ہونے والے نے 1 بیٹا اور 1 بیٹی پیچھے چھوڑی ہے تو اس میں 3 حصے ہو گئے، 2 حصے بیٹے کے، یعنی 3 ایکڑ اراضی ہے تو 2 ایکڑ اراضی بیٹے کی اور 1 ایکڑ اراضی اس میں بیٹی کی ہو جائے گی۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ فوت ہونے والے آدمی نے پیچھے جو ہے 1 بیٹا چھوڑا ہے اور 5 یا 6 بیٹیاں چھوڑی ہیں، مثال کے طور پر 5 بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اس طرح اگر 5 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے تو کل جو حصے ہو جائیں گے وہ 7 حصے ہو جائیں گے، جن میں سے 2 حصے بیٹے کے ہیں اور 5 حصے بیٹیوں کے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ اگر 7 ایکڑ اراضی ہے تو 7 ایکڑ اراضی میں سے بیٹیوں کو جو حصہ ملے گا وہ 5، اگر 5 بیٹیاں ہیں تو 5 ایکڑ ہو جائے گا اور بیٹے کو جو حصہ ملے گا وہ 2 ایکڑ ہو جائے گا۔ تو یہ ترتیب مختصر سی ہے جو میں نے بتا دی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، بیٹے کو مختلف حالات میں مختلف حصے جائیداد میں سے ملتے ہیں، اور یہ ساری جو گائیڈنس ہے اس حوالے سے سورۃ النساء کی آیات نمبر 10، 11، 12 میں اس میں صورتحال ساری موجود ہے، اور یہ حصص بہت واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی اگر آپ ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے تاکہ ساری ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔